بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 2 دن سفر کی وجہ سے جو ہے میں اپنا جو روزانہ کا پروگرام ہے وہ نہیں کر سکا۔ بہرحال کل جو میرے پروگرام پروڈیوسر ہیں انہوں نے ایک ویڈیو چلا دی، کیونکہ وہ بالکل اب ان کو عادت پڑ گئی ہے روزانہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرنے کی، تو پرانی ویڈیو میں سے جو ہے وہ چلا دی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو یہ شکل جو ہے اچھی لگے بری لگے یہ نظر آتی رہے۔ تو بہرحال چیزیں بہت کچھ ہیں، واقعات بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر سے جو اگر آپ کہیں کہ کوئی نتیجہ نکلا ہے یا نتیجہ خیز ہے تو وہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے کہ پرسوں پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، کل ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ اس میں بات کریں گے، 2 ضمنی باتیں ہیں۔ ایک تو ڈی جے بٹ صاحب کی گرفتاری، دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ جو ہے وہ ایک انتہا کو چھو چکی تھی اور اس کی ایک تسلسل جو وہ جاری ہے، اور خصوصاً مسلم نون کی جو مرکزی قائد ہیں مریم نواز صاحبہ، اس کے اوپر دشنام ترازی ایک عرصے جاری ہے۔ پھر جو صحافی تھے جب بھی تحریک انصاف کے خلاف لکھتے تھے جو گندی زبان استعمال ہوتی تھی، مجھے افسوس یہ ہے کہ مسلم نون کے بھی کچھ ہمدردوں نے ایک عرصے سے یہ وتیرہ اختیار کر رکھا ہے۔ میں خود جب پروگرام کرتا ہوں اور میرے پروگرام کے کمنٹس آتے ہیں تو کئی میں نے دیکھا مسلم نون کے لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے خلاف، ان کی قیادت کے خلاف بہت ہی گندی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ یقین جانے وہ اتنے اچھے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، 250-300 کمنٹس ہوتے ہیں، اور یہ اس سے بھی زیادہ کئی دفعہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی 2-4 گالیاں سن کے میری طبیعت بڑی مقدر ہوتی ہے، بڑی بدمزہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے پروگرام کروں گا کہ تحریک انصاف کے اندر تو یہ کلچر جو تھا اس کو بڑی ہی انکریج کیا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی اور اس کو پروموٹ کیا گیا، لیکن اس کو اب پولیٹیکل ورکرز میں عام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی کسی وقت ڈسکس کروں گا، کل یا پرسوں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے تحریک انصاف کے اندر یہ کلچر پنپا، اور یہ اس وقت پنپا جب سے SMS ہوتے تھے، یہ سوشل میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا، اور کیسے ان کی قیادت نے ڈسکریج کیا، اور پھر کون کون سے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے جو ہیں بڑے ایک اعلیٰ سطح پہ اس میں ملوث رہے۔ ایون قیادت جو ہے تحریک انصاف کی وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی، بلکہ اس کو انجوائے کرتے تھے، اور وہ ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل بھی فٹنگ اور بڑے ڈیزرونگ قسم کے جو ہے جوابات جا رہے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ تو خیر آپ مت پوچھیں کیا ہوتی رہی، عمر چیمہ صاحب کا بھی اس کا حصہ رہے، تو یہ بڑا لمبی بات ہے، لیکن مجھے تکلیف صرف آپ مختصر بات یہ کہنی ہے کہ کم از کم اگر کوئی مسلم لیگ کے لوگ ہیں یا لوگ ہیں جو بات جو ہے جن کی جو تھوڑی سی جن کے ذہن کے اندر ہماری کچھ عزت ہے، تو ان سے اس کے بدلے میں یہی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے گندی زبان نہ استعمال کیا کریں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو گندی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ ان کی فرسٹریشن ہے، یہ سمجھیں کہ یہ اندر سے کتنے بیچارے تکلیف میں ہیں، یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، کرنے دیں، اور یہ وہی کچھ دکھا رہے ہیں جو کچھ ہیں۔ جو آپ گالی کسی کو دیتے ہیں انفیکٹ وہ گالی اپنے آپ کو آتی ہے، تو میری گزارش ہے کہ یہ گالم گلوچ تک نہ جائے۔ پہلے پولرائزیشن بہت ہوئی ہے سوسائٹی میں، اس پولرائزیشن کو کیسے پروموٹ کیا گیا، کن کن لوگوں نے کیا، یہ سارا میں جب پروگرام کروں گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ دوسرا ڈی جے بٹ بیچارے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ڈی جے بٹ کا اس کے علاوہ کیا قصور ہے کہ وہ ایک آدھ پنجاب میں جلسے ہوئے ہیں، ان کی اس نے جو ہے ساؤنڈ سسٹم مہیا کیا ہے۔ عمران خان صاحب جو بلو وائٹ تھے، بعد میں مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ ان کے پتہ نہیں 15-20-25 لاکھ روپے تحریک انصاف نے مار لیے تھے۔ تحریک انصاف نے بے شمار لوگوں کے پیسے جو ہیں، جب وہ آخر میں آتا ہے تو جب بندر بانٹ میں سب سے زیادہ جب متاثر ہوتا ہے یا جن کو نہیں ملتے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں، کرسیوں والے ہوتے ہیں، اس طرح کے سپلائرز ہوتے ہیں۔ تو ڈی جے بٹ صاحب کو اس وقت جب نون لیگ کی حکومت میں کوئی گرفتار کسی موقع پہ کیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کے کیا تاثرات تھے، لیکن عمران خان صاحب کے اندر ہر لیول پہ ایک غصہ، بدلہ، ایک منتقم المزاجی، وہ ہر لیول میں موجود ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وزیر اعظم کی کرسی جو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ ان کو کیا دے سکتا تھا، شہرت دی، مشہوری دی، نام دیا، پھر وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا جب کوئی ان کی بڑی خواہش تھی، اور ان کو اب کیا چاہیے۔ تو اس میں
جو ہے جو ان کا جو لیول ہے لوگوں سے عدلے بدلے کا، جس لیول پہ جاتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگوں پہ جب غصہ ہے اور جو باہر بھی ہے، تو اس کے اوپر وہ کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، بلکہ بڑی ایک ان کے اندر ایک سخاوت ہے، فراق دلی ہے لوگوں سے ہر لیول پہ بدلہ لینے کی، سے اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے شان نشان نہیں ہے، لیکن اینی جو ان کے ہے ایک خصلت عادت وہ موجود ہے، اور اسی کے مطابق انہیں زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں، قاضی فیضی صاحب کا چل رہا ہے اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا، اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس کے اندر کل عدالت نے وہ رشید رضوی صاحب کی درخواست تھی، تو آیا کہ جی چونکہ اس کو میں اسکینڈلائز کیا گیا ہے عدلیہ کو، تو جو ہے چنانچہ ان کو وہ درخواست واپس لینی پڑی۔ تو مجھے بڑی ایک تجسس ہوا کہ وہ کون سی جگہ پہ کراس کیا، تو سفر کے دوران ہی میں نے وہ درخواست پوری کی پوری پڑھنے کی کوشش کی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک جگہ پہ آیا تھا کہ جی پبلک میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، پرسیپشن، کہ عدلیہ جو ہے وہ ایک دباؤ کے نیچے کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ یہ تو آپ نے عدلیہ کو اسکینڈلائز کر لیا۔ میں اب تو قانون دان نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ میری کیا حدود و قیود ہیں، اور ہم اپنے طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی کیا حدود و قیود ہیں، اور کون سی وہ تجاوز کر چکے ہیں اور کتنی میں تجاوز کر جاؤں گا قانونی شگافیوں کی وجہ سے۔ لیکن مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ ان تکلفات سے کب بہر آئے گی۔ آپ پرسیپشن کی کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں پرسیپشن ہی، لوگ کنونسڈ ہیں پاکستان میں کہ ہماری عدلیہ جو ہے جتنے بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے پیمانے پہ کنونسڈ ہیں لوگ پاکستان کے اندر، چاہے آپ نے جیسا مرضی فیصلہ کیا قاضی فیضی صاحب کے اوپر 7 ججز نے، لوگ اس بارے میں کنونسڈ ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ نقش پا جو جاتی ہے اس میں دباؤ نظر آتا ہے۔ کب نہیں دیکھا گیا ہمارے اداروں کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر مداخلت کو؟ نچلے لیول کی تو بات ہی چھوڑ دیں، جج ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے بنائی تھی، گندی ویڈیو میں نے بنائی تھی، کسی پاکستانی بنائی تھی، جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کا کیس چل رہا تھا، سسپینڈڈ تھا، اور خلیل احمد صاحب اس فل بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، تو یہی ویڈیو انہوں نے بتائی تھی کہ ہم نے جی لنڈن میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بنائی ہے، تو سپریم کورٹ اتنا برہم ہوا تھا کہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا تھا اور جرمانہ لگایا تھا جو وکیل اس وقت کی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جس میں بعد میں چودھری افتخار صاحب کو بحال کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کس کو نہیں معلوم کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایف بی آر کا چیئرمین بنا ایکٹنگ تاکہ قاضی فیضی سے انویسٹیگیشن کرے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ کون سا نہیں ہے کہ جیسے آپ کی کسی وکیل نے وہ فیصلہ نہیں تو وہ قبول کیا ہو۔ یہی بات جب کراچی کے اندر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے بیٹھے تھے اور وہاں پہ سپریم کورٹ بار کے صدر نے بتایا کہ 3 ججز جنہوں نے اختلاف کیا ان کو رفتیں مل چکی ہیں پبلک کے اندر، اور 7 رکنی ججز کے بارے میں لوگوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے تھے، میرا خیال ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے تھے، تو تالیوں کی گونج تھی کہ وہ سمانے میں نہیں آتی تھی، یہ سارے سن رہے تھے، آوازیں کان پھاڑ رہی تھی۔ پھر دیکھیں جی کرائسس یہ ہے کہ قاضی فیضی صاحب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں یہ کیس تو یقین جانو کہ اللہ نے جیسے افتخار چودھری کو منتخب کیا تھا کہ مشرف کے اقتدار کے اور نظام کی جڑوں میں بیٹھ جائے، اسے حرکت جا کروائی۔ ایگزیکٹلی جس دن قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ہلکی سی خبر آئی تھی اخبار کے اندر، ہلکی سی خبر آئی تھی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک کوئی ریفرنس دائر ہونے لگا ہے، میں نے مسلح بیٹھ کے گڑگڑا کر دعا مانگی تھی، اور پاکستان کے نامی گرامی وکیلوں کو اور سیاستدانوں کو کہا تھا کہ اللہ کرے یہ کر دیں۔ یقین انہوں اتنی گڑگڑا کر دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے اس کو منطقی انجام پہ پہنچائیں، اور قاضی فیض عیسیٰ کو برخاست کریں گے تو چراغوں میں روشنی ہوگی، پاکستان آزاد ہوگا۔ اس سے کم تر پہ پاکستان شاید عدلیہ جو ہے ایک دفعہ پھر ایک چاہیے، اس کو ایک بہت بڑا جولٹ چاہیے، پاکستان کے عوام چاہیے اس کو پوری طریقے سے اس کو ہلانے جلانے کے لیے، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی کمپیٹیبلٹی ہو۔ ہم نے سپریم کورٹ کا موٹو کیا ہے؟ قرآن کی سورہ کاف کی جو آیت ہے، اس آیت کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہم نے کیا ہو گیا، فَأَحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ اب مجھے بتائیں، یہ آیت نمبر میرے خیال 26 ہے، پوری آیت کا میں ترجمہ بتاتا ہوں۔
آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ایک اٹھا کے آپ نے لگا دیا، اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے مخاطب ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنا دیا، لہذا لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ ہے فَأَحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ جج ہمارے بتائیں کہ وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ نفس کی خواہش تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ آخرت کو بھول گئے ہیں۔ میری یہی گزارش ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کا موٹو ہے، یہ آپ کے بالکل سپریم کورٹ کے ماتھے کی اوپر چسپا ہے، فَأَحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اور اس کے مطابق اگر فیصلے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو جانچیں پرولے میں سارے ججز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کون سے تکلفات ہیں کہ یہ بات کی تو جہاں عدالتیں اسکینڈلائز ہو جائیں گی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ فکرہ اگر اس کے اوپر کہا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اپنے آپ کو خود فریبی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد پی ڈی ایم ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے 2 دن میں نے تو یقین جانا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے پچھلے 2 دن پروگرام نہیں کیا کہ پی ڈی ایم نے، وہ کہتے ہیں نا کھودا پار نکلا چوہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم جو تحریک چلا رہی ہے، میں نے بھی پاکستان کی 3 تحریکوں میں بالکل عملاً، اور چوتھی میں بھی تقریباً یہی کہ ایوب خان کے وقت سے لے کے بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی موومنٹ، افتخار چوئی صاحب کی موومنٹ، پہلے دن سے لے کے آخر تک سڑک کے اوپر گزارا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب نے جو تھوڑی بہت ایک ارتعاش آیا اور جو 13 جولائی کو لوگ نکلے تو اس کو بھی ہم دیکھنے کے لیے گئے، وہ تحریک کو نہیں تھی لیکن چوتھی جس طرح بھی تھی۔ اب اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تحریک کیوں نہیں کامیابی تک پہنچی اور باقی 3 تحریکوں نے کیوں نظام بدل دیے؟ وہ اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ چلی تھی، وہ کوئی وقفہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا وہ ہم بچپن میں خرگوش اور کچھوے کی ریس ہوتی تھی اور جو سو جاتا تھا کہ میں تو باہر کے نکل جاؤں گا۔ ایک جلسہ ہوتا ہے 7-8 دن آپ ستو پی کے سو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ خدا نہ خاصے دوران میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کے اندر کوئی تحریک جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، چھوٹے موٹے واقعات جیسے ہو جاتے ہیں، اور جس میں اپوزیشن کے کئی لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی چیزیں منسلک ہو جائے، اور یہ پورا آپ کا بندے ڈیمورلائز ہو جائیں۔ یہ جلسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا برا لائق کرتے ہیں اور اپنا بیانیہ لوگوں تک پہنچا کے لوگوں کو ان کی اونرشپ دیتے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر اب 13 دسمبر کا جلسہ، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پی ڈی ایم کے جو لیڈرز میری دسترس میں ہیں سب کو کہا کہ خدا کے واسطے لاہور کو آپ تب جلسہ کریں جب آپ پیک کریں، آپ اس سے پہلے لاہور جلسہ نہ کریں۔ لاہور 13 تاریخ کو جلسہ کر کے آپ پلان کر رہے ہیں کہ 1 فروری یا 2 فروری یا 5 یا 10 یا 15 فروری کو 1.5 مہینے بعد ہم جا کے یا 2.25 مہینے بعد جا کے ہم لانگ مارچ کریں گے، تو کیا ضرورت ہے لاہور کے جلسے کی؟ یہ شو اسٹرینتھ آپ نے کرنی ہے تو جا کے جنوری میں کریں، اس سے پہلے پیری فری پہ لیفٹ رائٹ۔ یہی بات ہے، میں کبھی بتاؤں گا آپ کو کہ جب تحریک انصاف کے 2011 کے جلسے پلان ہو رہے تھے انہوں نے اسی طرح حماقت کے ساتھ کیے تھے، اور میں نے زبردستی زور سے وہ جلسے درست کرائے تھے، بلکہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ لاہور میں اس وقت نہیں ہونے دے رہا تھا، نہ کراچی کو 25 دسمبر کا۔ میرا خیال تھا کہ ہم اسے 2012 میں کی جائے کریں، اس سے پہلے ہم لاہور کے مختلف شہروں میں کریں اور روزانہ کریں، ہر دوسرے تیسرے دن کریں۔ کیا ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے آپ فضل الرحمان صاحب کا دیکھ چکے ہیں کہ اس سے بڑا دھرنا اسلام آباد میں کسی نے کیا جو فضل الرحمان صاحب نے کیا، لیکن چونکہ کلولیس تھے، کوئی ایگزٹ پلان نہیں تھا، کچھ سامنے نہیں تھا کیا اچیو کرنا ہے، اور یہی کہہ آیا کہ جو وعدے وعید کیے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے تو چوہدری پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ جی کیا وعدے تھے، تو آگے سے ہنس دیتے ہیں، مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کیفیت میں آپ کا تو ابھی تجربہ ہوا ہے فضل الرحمان صاحب کا، اور فضل الرحمان صاحب ذہین فتین آدمی ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ موومنٹ کو اس طریقے سے نہیں چلایا جا رہا، اللہ کہ آپ اس موومنٹ کو خود ہی کسی پروان نہیں چلانا چاہتے۔ دیکھیں اب لوگوں کو آپ نے انسٹیگیٹ کیا ہے، لوگوں کو انوالو کیا ہے، ٹھیک ہے کہ پیچھے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے، تو پرائرٹی سے بالکل کلیئر تھی۔ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کا یا اپوزیشن کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو 2 سال کی بات ہے۔ اپوزیشن کو تو انہوں نے جانور بنایا ہوا ہے 2014 سے، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کا 3 دفعہ، میں نے کہا میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم آپ بنے ہیں، ہر دفعہ یہ ہوگا کہ 1 سال کے بعد آپ کو پھر جو ہے جلاوطنی اور جیل اور ذلت کے حکومت کرنی پڑے گی۔ کتنی دفعہ یہ ہوا ہے بھائی؟ یہ خدا کے واسطے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقل مندوں کے لیے کہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی جو آپ کی تقریروں میں واضح ہے، اور بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سہولت کار، میاں صاحب نے بھی نام لے لیے، فضل الرحمان صاحب یہی رٹ لگا رہے ہیں، چکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب یہ تو کئی جو ہے فرلانگیں آگے جا چکے ہیں۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کا دشمن عمران خان نہیں ہے، عمران خان ایک مور ہے، عمران خان تو مزے لے رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ جی 2-3 سال پھنسے تو میں ان کو مزید ذلیل کروں، تو وہ جو طاقت ان کو اسٹیبلشمنٹ دی ہوئی ہے، چیئرمین نیب کی ویڈیو بنو کے اس کے ہاتھ میں دیکھ کے چیئرمین نیب کو بالکل ایک انکیپیسٹیٹ کر کے، ایک غیر مؤثر بنا کے، اور پورا ادارہ جو ہے اس کو بھرپور طریقے چلا رہے ہیں، اور پاکستان کا تتر بتر کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ ہے اپوزیشن کی اس میں ڈرگز کے اندر جو رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا تھا وہ عمران خان نے پکڑا تھا۔ ANF کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نیب نہیں ہے، کئی اور ایجنسیز انوالوڈ ہیں۔ تو آپ کو جو خوار کیے جا رہے ہیں آپ کے خلاف، جس نے آپ لوگوں کو یا پاکستان کے لوگوں کو ان کے رائٹ سے محروم کیا گیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ ایک سٹینڈ لیا ہے تو کلیئر کٹ بتائیں کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور آیا بات کرنے کے لیے جو میز لینے وہ آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ آپ نہیں لے رہے۔ 13 دسمبر کی تاریخ ہی میں سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو لاہور کے اندر اس تاریخ کو جلسہ کرنا چاہیے تھا۔ یقین جانے کہ آپ جو قوت ہے لوگوں کی، جو لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ اس کو متاثر نہ کریں، یہ جوش و جذبہ کہیں جا کے کم نہ پڑ جائے۔ لوگوں کے پہلی بات ہے کہ لوگوں پہ اپنے اوپر اعتماد کروائیں، اور تب کروائیں گے کہ جو نواز شریف صاحب نے نیریٹو دی ہے اس نیریٹو کو روزانہ بجائیں، اس کے لیے پلاننگ ہو، روزانہ حرکتیں ہو، پھر آپ جائیں۔ مطلب کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ دھرنا پنڈی دینا چاہیے، اسلام آباد دینا چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ کو کہاں دینا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، امریکن کہتے ہیں ویئر دا بک اسٹاپ، کہ ڈالر کہاں جا کے رکتا ہے، طاقت کہاں جا کے رکتی ہے، کس کو نہیں پاکستان میں کہاں جا کے رکتی ہے۔ تو آپ نے اگر ملک کے اندر کوئی واقعات ایک ملک کو نظام دینا ہے، ملک کو آگے چلانا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج بھی ہے کہ اپنی پوری جو تحریک کا جو پلان ہے وہ ریوزٹ کریں۔ یہ تو آپ کا یہ ہوم گرون ہے، یہ آپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کرنی ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد نہیں چاہیے، یا ان کے دماغ سے نہیں سوچنا، آپ نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے۔ پھر جب یہ پلان کر لیں پھر اس کے بعد بتا دیں کہ جی کا وہ پلان جو ہے مؤثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، پریشر بڑھا دیں، استعفے بھی دے دیں گے اور وہ بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ تو ایک دفعہ مشی پاکستان میں بھی ہوئے تھے، استعفے دیے تھے، جولائی میں الیکشن بھی کرا دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، لمبے رن پہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، ہندوستان آپ کے سر پہ باجے بجا رہا ہے، کسی کو تو سمجھنا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس کی پرائرٹی جو ہے جو اور نہیں ہے جو پاکستان کی پرائرٹی ہے، ان کی پرائرٹی ذات کی پرائرٹی ہے، کیونکہ ذاتیں انوالوڈ ہو گئی ہیں۔ حضرت علی پہ تو کسی نے تھوکا تھا، دشمن کو قتل کر رہے تھے، تو جب منہ پہ تھوکا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ ذاتی دشمنی بدل گئی ہے۔ چنانچہ خدا کے واسطے جو لوگ ذاتی اناج لے کے اب اس سے بدل لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، پاکستان سے بدل لیں گے، ریاست سے بدل لیں گے۔ اپوزیشن سے ہوپ تھی کہ یہ پریشر دے کے پاکستان کے 73 کا آئین ہمیں دے جائیں گے، اس کے اندر بہت کچھ ہے میرے لیے 73 کے آئین میں، میرے لیے اسلام بھی ہے، میرے لیے دین بھی ہے، میرے لیے زبان بھی ہے، میرے لیے پاکستانیت بھی ہے، میرے لیے انصاف بھی ہے، میرے لیے فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں، جو کہ پامال ہوا ہے، جس کو صرف نظر کر کے اور ایک بالکل ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، یا اسٹیٹ آن ٹاپ آف اسٹیٹ ہے، یا ڈیپ اسٹیٹ ہے۔ تو حضور یہ کام آسان ایک کھٹن کام ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کچھ کر نہیں رہے ہوگے، میری اپوزیشن سے گزارش ہے، لیکن وہ ہوتا ہمیں نظر بھی ہے تاکہ لوگوں نے ہی تو جا کے آپ کی بتائی رہنمائی میں آگے جا کے پریشر دینا ہے اور ایکسیکیوٹ کرنا ہے، میڈیا نے آگے لے کے چلنا ہے۔ مجھے صرف آخر میں یہی کہنا ہے کہ میرا اس وقت آج کا ہے وہ شکوہ اپوزیشن سے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں رہے، اس لیے ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں، وما علینا الا البلاغ۔